خبردار تم نے میری آپی کو چھوا بھی تو۔ خانی چہرے پر نقاب رتی سامنے آئی تو سامنے بیٹھا شاہویر عالمی سے بغور دیکھنے لگا۔ خانی کی بڑی بہن شاہویر کی کمپنی میں ملازمت کرتی تھی۔ پیسوں کی لالچ میں اس نے شاہویر کی انفارمیشن مخالفین کو دی تھی۔ تمہاری بہن کو میں بہت اذیت ناک سزا دوں گا، پر تم چاہو تو میں اسے بخش سکتا ہوں۔ کمینگی سے مسکراتے اس نے اچانک خانی کا نقاب کھینچا تو اسی لمحے خانی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر خانی کو مارتا، خانی کا چہرہ دیکھ کے پتھر کا ہو گیا۔ ابھی جا رہا ہوں مس خانی، پر اب تم سے دشمنی پرسنل ہو گئی ہے۔ تم سے اس تھپڑ کا بدلہ میں اپنے بستر پر لوں گا۔ چند گھنٹے پہلے خانی دروازہ بند کر لو، میں آفس جا رہی ہوں، اس کی بڑی بہن ام رومان نگ سکی تیار کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوتے بولی۔ خانی نے مندی مندی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ آپ اتنی صبح کیوں جا رہی ہیں؟ صبح کے 8 بج رہے ہیں اور 9 بجے مجھے آفس پہنچنا ہے۔ اب اٹھو اور دروازہ بند کرو۔ ناشتہ میں بنا چکی ہوں، باقی کام تم کم کر لینا۔ وہ بولتی چلی گئی جبکہ خانی جمائی لیتے اٹھ کر بیٹھی، پھر اٹھتے ننگے پاؤں چلتے دروازہ بند کرنے چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر بیٹھتے وہ فون چیک کیا، پھر فون رکھتے یوں نہیں بیٹھ گئی۔ آج اسے یونیورسٹی سے چھٹیاں ہو گئی تھی، اس کا آخری سیمسٹر بھی ختم ہو گیا تھا۔ اب 2 ہفتے بعد اس کے پیپرز تھے جن کی تیاری پوری تھی اسے۔ خانی ایک خوبصورت لڑکی تھی، خوبصورتی میں دونوں بہنیں ہی بہت لکی تھی۔ خانی 22 سالہ ہیزل آنکھوں والی لڑکی تھی۔ ام رومان کے برعکس وہ پردہ کیا کرتی تھی۔ وہ تنگ کے بجائے کھلے کپڑے پہنتی تھی، بال کھولنے کے بجائے دوپٹہ رکھتی تھی اور چادر اوڑھتی، کبھی اسی چادر سے نقاب کر لیتی۔ بیڈ سے اٹھتے اس نے جوتے پہنے، پھر ایک دفعہ جمائی لی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہوتے ہوئے کچن میں آئی۔ کچن میں کاؤنٹر پر ناشتہ ڈھکا پڑا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹرے اٹھائے باہر نکلتے لاؤنج کے ساتھ محلے کا ڈرائنگ روم میں بیٹھتے کھانا کھانے لگی۔ یہ ایک فلیٹ تھا، 2 کمروں کا ایک اچھا فلیٹ۔ اس کی ماں 2 سال قبل فوت ہو گئی تھی، جبکہ ان کباب کون تھا یہ راز ہی رہ گیا تھا۔ ناشتہ کرتے اب وہ دوبارہ کچن میں آئی۔ گھر کے کام کرنے میں اسے موت نظر آتی تھی۔ ابھی وہ سنک میں پڑے برتنوں کو گھور رہی تھی، حالانکہ برتن زیادہ نہیں تھے۔ فلیٹ کی صفائی ایک دن چھوڑ کر کی جاتی تھی اور آج اسے صفائی بھی کرنی تھی۔ چل بھئی خانی، شروع ہو جا۔ یہ یونی والے ہمیں چھٹیاں اس لیے دیتے ہیں کہ ہم پڑھائی کر سکیں، لیکن وہ چھٹیاں گزرتی کیسے ہیں؟ کام کرتے، کام کام اور بس کام، جیسے زندگی بس کام ہی رہ گیا ہے نہ کرنے کو۔ اب اللہ کے فضل سے میری پڑھائی ہو گئی ہے پوری۔ اب میں نے ایک اچھی سی جاب ڈھونڈنی اور اس سیلری سے ایک ملازمہ رکھنی ہے۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ کام وام، وہ بولتے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلا رہی تھی۔ میرے ہاتھ دیکھو ذرا، اتنے پیارے ہیں۔ وہ ہاتھ سامنے کرتی بولی، اب ان ہاتھوں سے کام کرتی اچھی لگوں گی؟ نہ جانے آپ ایک ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ مانتی ہوں کہ پہلی خرچے بہت ہے، لیکن 10,000 میں ایک ملازمہ تو رکھی جا ہی سکتی ہے نا۔ اب پہلے مجھے برتن دھونے ہیں، پھر جھاڑو پوچھا، اوف یہ کام کبھی ختم کیوں نہیں ہوتے؟ جہاں گھر کے کام آتے وہاں سے وہ غائب ہو جانا چاہتی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ حقیقی دنیا تھی، یہاں سے وہ غائب نہیں ہو سکتی تھی۔ کاش کاش میرے جادو ہوتا، میں ایک چٹکی بجاتی۔ اس نے 2 انگلیوں سے چٹکی بجائی اور سارے کام ہو جاتے، یا پھر میرے پاس اعلیٰ دین کا چراغ ہوتا اور میں جن سے سارے کام کرواتی، یا پھر ایک ملازمہ ہی رکھوا لیتی۔ وہ چائے کی پتیلی مانجتے بولی، لیکن ساری چیزیں تو فرض ہیں، حقیقت میں تو میں معصوم جان اور یہ ڈھیر سارے کام۔ وہ اب ڈرامائی انداز سے بولی، اوپر ہی میری آپی کی باتیں سنو ذرا۔ وہ ہر وقت کہتی ہے کہ لڑکیاں شوق سے سارے کام کرتی ہیں، سارا گھر سنبھالتی ہے، ڈبل سٹوری گھر بھی چمکا کر رکھتی ہیں۔ نہ میں پوچھتی ہوں کہ کون ہے وہ لڑکیاں جن کو کام کرنا پسند ہے، اور اگر انہیں پسند بھی ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ میری آپی کو کون سمجھائے۔ وہ ہاتھ دھوتے ہوئے ٹوٹی بند کرتے بولی۔ وہ برتن دھو چکی تھی اور اب لاؤنج کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ان کے نزدیک تو میرے علاوہ ساری لڑکیاں ہی مہمان ہیں۔ پہلے امی یہ باتیں سناتی تھی اور اب آپی۔ وہ بولتے صوفے پر بیٹھ چکی تھی، پھر ایک نظر لاؤنج پر ڈالی اور گہری سانس لی۔ چل بھئی خانی، بیٹھ مت کام شروع کر، اگر آج نہ کیا تو آپی تجھے کچا چبا جائیں گی۔ بولتے ہوئے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اٹھ گئی۔ اب وہ دروازے کے پیچھے سے جھاڑو اٹھا لائی تھی، پھر اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا اور پھر سامنے کمروں کو۔ اللہ کی بندی، پہلے کمرے سیٹ کر، وہ بولتے جھاڑو وہیں پھینکتے رومان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا کمرہ سارا سیٹ تھا۔ واؤ میری آپی کتنی اچھی ہے نا، وہ خوشی سے بولی تھی۔ جب وہی آپی کام کرواتی تھی تو زہر لگتی تھی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، سارا کمرہ بگڑا پڑا تھا۔ بیڑا غرق تیرا خانی، ذرا اپنے کمرے کا حال دیکھ، وہ بولتے آگے بڑھی۔ کمبل آدھا نیچے گرا ہوا تھا، کمرے میں رکھے واحد کاؤچ پر کپڑے پڑے تھے، ڈریسنگ ٹیبل کے ٹول پر تولیہ پڑا تھا، جبکہ باقی سامان بھی بکھرا تھا۔ فرش پر چند لیس کے ریپرز بھی تھے اور چوئنگم کے ریپرز بھی۔
بیڈ کے ساتھ لگے اسٹڈی ٹیبل پر بھی چیزیں بکھری تھی کیونکہ رات کو وہ پڑھتی رہی تھی۔ خانی ایک بات تو بتاؤ، تو اپنا کمرہ صاف کیوں نہیں رکھتی؟ آپ ہی کا کمرہ جیسے چمک رہا ہوتا ہے، اور اپنا دیکھ۔ وہ بولتے کمبل اٹھاتے اسے جھاڑنے لگی۔ رومان آفس چلی جاتی تھی جس کی وجہ سے اس کے ساتھ باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ خود سے ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ یہ کمبل خود پر اوڑھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ نیچے پھینکنے کے لیے، اور یہ کپڑے، وہ اب کاج کی طرف بڑھی تھی، یہ کپڑے الماری میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کل لانڈری سے کپڑے دھل کر آ گئے تھے، رومان نے اس کے کپڑے اسے دیے تھے کہ پریس کر کے الماری میں رکھ دے، لیکن خانی نے یوں نہیں کاؤچ پر پھینک دیے تھے۔ تیرا نا کچھ نہیں ہو سکتا، تو بس باتیں ہی کر سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ ابھی تو تیری جاب نہیں لگی تو یہ حال ہے، جب تیری جاب لگ جائے گی تو کیا کرے گی؟ وہ بولتے ساتھ ساتھ کپڑے بھی ہینگ کرنے لگی تھی۔ تب میں ایک ملازمہ رکھ لوں گی جو یہ سارے کام کرے گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے کے ساتھ اس کی مسکراہٹ بھی بہت دلکش تھی۔ کپڑے رکھنے کے بعد اب وہ تولیہ اٹھاتے بالکنی کے دروازے کھولتے باہر آئی۔ ویسے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں جب بھی میری شادی ہوئی تو میرا شوہر کیا کرے گا؟ اس بیچارے کو تو ایک نمبر کی کام چور، پھوڑ اور باتونی لڑکی ملے گی۔ واہ، ابھی خوبیوں سے بخوبی واقف تھی۔ تولیہ باہر بچھاتی وہ اندر آتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، اب مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ اس کے نصیب پھوٹیں گے، بھگتنا تو پڑے گا ہی۔ بولتے اس نے آئینے میں دیکھا۔ ویسے میرا شوہر ایک چیز میں خوش قسمت ہوگا کہ اسے بیوی خوبصورت ملے گی۔ وہ چہرے کے نیچے ہاتھ رکھتے مسکراتے آنکھیں ٹپ ٹپاتے بولی، کیونکہ خوبصورتی کے علاوہ تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، برداشت تو اس بیچارے کو کرنا پڑے گا۔ مجھے تو سوچ سوچ کر ہی اس بیچارے پر ترس آتا ہے۔ وہ بولتے چیزیں سیٹ کرنے لگے تھے، پھر کچھ گنگناتے اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھے۔ شاہویر عالم بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے آفس میں پاور چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک بیوٹی کمپنی کا CIO تھا۔ اس کی کمپنی مخالفین سے کافی آگے تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہویر جو بھی نئی چیز بناتا تو سب سے پہلے خود پر ٹرائی کرتا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ عوام اس پر بھروسہ کرتی تھی۔ وہ خود بھی سفید بے داغ رنگت کا مالک تھا، نقوش ماں باپ کی طرح ہی دلکش تھے۔ اس کے باپ ایک کامیاب اداکار تھے جبکہ ماں ایک کامیاب بزنس وومن۔ وہ اپنے ایک فارمولے پر کام کر رہا تھا، وہ اب کچھ نیا لانچ کرنے والا تھا جس کی تیاری میں مصروف تھا۔ اسی وقت امی رومان دروازہ نوک کرتے اندر آئی۔ وہ اس کی سیکرٹری تھی۔ باس، یہ رہا آپ کا آج کا شیڈیول۔ وہ ٹیب کی اسکرینز کے سامنے کرتی بولی، مس ام رومان، آج میری کوئی میٹنگ ہے؟ وہ ہنوز اپنے لیپ ٹاپ پر سر دیے بولا تھا۔ رومان نے تعصب سے اسے دیکھا تھا، وہ کام کے معاملے میں اتنا ہی جنونی تھا۔ نہیں سر، آپ کی آج کوئی میٹنگ نہیں ہے، آپ کو آج فیکٹری جانا ہے وزٹ کرنے، اور آپ کی مدر مسز عالم نے کہا ہے کہ آج آپ ٹیکسٹائل فیکٹری بھی جائیں گے۔ اس کی بات سنتے شاہویر نے سر اٹھاتے سے دیکھا۔ آپ جانتی ہیں کہ نا میں اپنے فارمولے پر کام کر رہا ہوں۔ جی سر، میں نے کہا تھا آپ کی مدر کو، بٹ انہوں نے کہا کہ وزٹ زیادہ اہم ہے، آپ اس فارمولے پر بعد میں کام کر لی سکتے ہیں۔ شاہویر نے ایک گہرا سانس لیا۔ موم کو کہو کہ میں بزی ہوں، میں وزٹ نہیں کر سکتا۔ شاہویر، باس، پہلے تو یہ طے کرو کہ مجھے باس کہنا ہے یا پھر سر۔ وہ اسے ٹوکتے بولا۔ اوکے سر، ٹیکسٹائل فیکٹری بھی آپ کی ہی ہے تو آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ٹیکسٹائل فیکٹری میری نہیں، مسز عالم کی ہے۔ میری بس یہ فیکٹری ہے، میں دوپہر 2 بجے فیکٹری وزٹ کروں گا۔ اس کے علاوہ کچھ اہم ہے آج کا؟ نہیں سر۔ تو کیا آپ یہ فارمولہ آج مکمل کر لیں گے؟ ہاں، تم جاؤ۔ اوکے سر، میں مسز عالم کو انکار کر دیتی ہوں۔ تم انہیں کچھ مت کہو، وہ خود ہی سمجھ جائیں گی۔ جی باس، وہ کہتے چلی گئی۔ شاہویر نے سر اٹھاتے سے گھورا لیکن وہ جا چکی تھی۔ شاہویر ایسا انسان تھا جسے زیادہ نام نہیں پسند تھے۔ وہ کام کے معاملے میں کافی سخت مزاج تھا، باقی وہ قدرے کمینہ اور عیاش قسم کا بندہ تھا۔ اوئے اللہ کی بھوک لگ گئی، خانی رجسٹر بند کرتے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے بولی۔ دن کے 2:30 بج رہا تھا۔ وہ اٹھتے کچن میں آئی۔ رات کا سالن بھی موجود تھا اور آٹا گوندھا ہوا بھی پڑا تھا، لیکن وہ تو تھی ہی مہا کام چور۔ روٹی بنانے کے بجائے نوڈلز بنانے لگی اور ساتھ ساتھ فون بھی اسکرول کرنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آتے نوڈلز کا باؤل ٹیبل پر رکھتے کرسی پر بیٹھی۔ اسی وقت اسے رومان کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم آپی، وہ تمیز دار بچوں کی طرح بولی۔ مذاق اپنی جگہ تھا لیکن وہ رومان سے ڈرتی بھی تھی۔ وعلیکم السلام خانی، میں گھر آ رہی ہوں، کیا لاؤں باہر سے؟ جانتی ہو تم سس لڑکی ہو، روٹی نہیں بنائی ہوگی۔ آپ ہی میں نوڈلز بنا چکی ہوں، آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی لے آئیں۔ ٹھیک ہے، میں لے آؤں گی کچھ۔ جی آپ ہی، اللہ حافظ۔ کال کاٹتے وہ چہکی۔ آج تو پارٹی کریں گے۔ فاسٹ فوڈ کا ذکر آتے ہی خانی کا چہرہ ایسے کھل اٹھتا تھا جیسے کوئی لاٹری نکل آئی ہو۔ شاہویر فیکٹری جا چکا تھا، اب وہ فری تھی۔
اس لیے وہ شاہویر سے اجازت لیتے گھر جانے لگی تھی۔ اسے آفس کی طرف سے گاڑی ملی تھی، وہی وہ استعمال کرتی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس کی ایک گاڑی سے ٹکر ہو گئی جب وہ فون رکھنے کے لیے سڑک کے بجائے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی ٹھکنے پر وہ باہر نکلی۔ آئی ایم سوری، میرا دھیان نہیں تھا، وہ گاڑی دیکھتے پریشانی سے بولی۔ وہ ٹویوٹا لینڈ کروزر پراڈو تھی جس کا اچھا خاصا فرنٹ حصہ خراب ہو گیا تھا۔ گاڑی سے ایک آدمی باہر نکلا، وہ ان کی مخالف کمپنی کا مالک تھا۔ وہ رومان کو پہچان گیا تھا۔ ارے مس رومان نے میری گاڑی ٹھوک دی۔ آئی ایم سوری سر، میں معافی چاہتی ہوں۔ تمہاری معافی میری کسی کام کی نہیں، نقصان پورا کرو میرا۔ سر یہ اتنا سا نقصان تو آپ خود بھی پورا کر سکتے ہیں۔ میں کیوں کروں بھائی، میرا پورا بونٹ خراب کر دیا، کم از کم بھی 10-11 لاکھ خرچہ آئے گا۔ سر اتنا بھی خرچہ نہیں آئے گا، زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 لاکھ ہوگا۔ اسے گاڑیوں کا اتنا اندازہ نہیں تھا، اور پھر یہ تھا بھی جدید ماڈل۔ اچھا تو پھر ایک کام کرتے ہیں، پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، پولیس ہی فیصلہ کرے گی۔ سر آپ فضول میں بات بڑھا رہے ہیں، آپ یہ نقصان خود بھی پورا کر سکتے ہیں، اور اگر مجھ سے ہی کروانا ہے تو میں قسطوں پہ ادا کر دوں گی۔ مجھے قسطوں میں نہیں، پوری رقم ابھی چاہیے، پورے 5 لاکھ۔ اس کی بات سنتے رومان پریشان ہوئی کیونکہ اس کی مہینے کی تنخواہ 80,000 تھی۔ 5 لاکھ بہت زیادہ ہے، تم نے میرا اتنا ہی نقصان کیا، اب پورا کرو۔ رومان کو اندازہ تھا وہ جان کر اسے پریشان کر رہا ہے۔ دیکھیے سر، میں قسطوں میں آپ کا نقصان پورا کر دوں گی، میرے پاس اتنا کیش نہیں ہے اور نہ ہی سیونگز ہے۔ کیا شاہویر عالم تمہیں اتنی کم تنخواہ دیتا ہے؟ وہ تنزیہ بولا۔ جتنی آپ اپنے سینئر مینیجر کو دیکھتے ہوں گے اتنی مجھے اکیلی کی ہے، وہ غصے سے بولی۔ اس کی بات سنتے وہ تنزیہ ہنسا۔ تو میرا نقصان پورا کرو، ابھی کے ابھی۔ میں اتنا نہیں دے سکتی، وہ بھی ابھی کے ابھی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر میں تمہیں کوئی اور آپشن دوں تو؟ کون سا آپشن؟ وہ حیران ہوئی۔ شاہویر جس نیو فارمولے پر کام کر رہا ہے وہ مجھے چاہیے۔ اس کی بات سنتے وہ مزید پریشان ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے تو اب معاملہ پولیس ہی دیکھے گی۔ اس نے بولتے اپنا موبائل نکالا، وہ اب کوئی نمبر ملانے لگا تھا۔ آپ پولیس کو کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ ہم خود ہی یہ معاملہ نمٹا سکتے ہیں نا۔ میں تمہیں 2 آپشن دے چکا ہوں کہ یا تو ابھی کے ابھی میرے پیسے دو یا پھر مجھے وہ فارمولہ دو، اور اس کے علاوہ اگر تم مجھے وہ فارمولہ دیتی ہو تو میں تمہیں مزید رقم بھی دوں گا۔ مزید کتنی رقم؟ وہ حیران ہوئی۔ مزید کتنی تم کہو؟ تم اگر 50 کہو گی تو میں وہ بھی دے دوں گا۔ اس کی بات سنتے رومان چپ ہوئی۔ اسے مہنگی چیزوں کا شوق تھا اور آج کل ایک نیا جیولری آرٹیکل اس کی نظروں میں تھا۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے پورے 50 لاکھ چاہیے۔ ڈن۔ ابھی 3 بجے ہیں، 4 بجے تک میرے آفس آ جانا ورنہ پولیس تمہارے گھر آئے گی۔ وہ بولتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رومان نے اسے گھورا۔ خانی میں نہیں آ رہی، ایک کام آ گیا مجھے۔ اس نے میسج ٹائپ کرتے خانی کو سینڈ کیا اور خود گاڑی موڑتے اس آفس کی طرف چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شاہویر کا لیپ ٹاپ آن کر چکی تھی۔ سیکرٹری ہونے کے ناطے اسے پاس ورڈ معلوم تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک پک بنائی اور اٹھ گئی۔ 4 بجنے تک وہ ایک آفس میں موجود تھی۔ اس کے سامنے وہی انسان بیٹھا تھا۔ پہلے میرے پیسے، میں کیسے یقین کروں کہ تم وہ فارمولہ لائی ہو؟ رومان نے اپنے موبائل اوپن کرتے اسے اسکرین شاٹ دکھایا تھا۔ یہ رہا وہ فارمولہ، وہ بولی۔ ٹھیک ہے، کہتے اس نے ایک چیک اس کی طرف بڑھایا جس پر پہلے سے ہی رقم لکھی ہوئی تھی۔ رومان نے وہ چیک لیتے اپنی تسلی کی، پھر وہ اسکرین شاٹ بلوٹوتھ کے ذریعے سینڈ کر دیا۔ کام ہو گیا، وہ آدمی بولا۔ رومان اٹھ گئی، پھر مسکراتے جانے لگے۔ مجھے امید ہے کہ ہم آگے بھی مل کر کام کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ میں آنکھیں کھول کر ڈرائیونگ کروں گی۔ رومان بولتے چلی گئی جبکہ وہ ہنس پڑا۔ واپسی گھر تک آتے اس نے چیک کیش کروایا، پھر کچھ چیزیں خریدی۔ خانی وہ گھر میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ یقیناً پڑوسیوں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ رومان نفی میں سر ہلاتی گہرا سانس لیتے بیٹھ گئی۔ وہ ابھی چند ہی پل بیٹھی ہوگی جب بیل بجی۔ دروازہ کھلا ہے خانی، آ جاؤ، وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہی بولی تھی، لیکن شاہویر کو دیکھتے چونکی۔ سر آپ؟ جی مس رومان، آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ میرا فارمولہ کسی کو دے دیں گی اور مجھے علم نہیں ہوگا؟ سر جیسا آپ سمجھ رہے ویسا نہیں ہے۔ کیسا مس رومان؟ وہ بولتے ٹیبل کے سامنے بیٹھا۔ رومان کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ سر فیض سر مجھے ملے تھے اور اس نے آپ کو 50 لاکھ کی آفر کی اور آپ مان گئیں، وہ چلایا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہوئی۔ اس فیض نے خود بتایا مجھے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی وہ فارمولہ اسے دینے کی؟ آپ جانتی تھی کہ میں اس پر کتنی محنت کر رہا ہوں۔ سر پلیز ایک دفعہ میری بات سنیں۔ اسی لمحے خانی اندر آئی۔ آپ کو تو پولیس دیکھے گی، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، آپ کو سسک مرنے پر مجبور۔ خبردار، تم نے میری آپی کو چھوا بھی تو۔ خانی چہرے پر نقاب کرتے سامنے آئی تو سامنے بیٹھا شاہویر عالم اسے بغور دیکھنے لگا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ رومان کی بہن پردہ کرتی ہوگی۔
تمہاری بہن کو میں بہت اذیت ناک سزا دوں گا، پر تم چاہو تو میں اسے بخش سکتا ہوں۔ ایک دم اس کے دماغ میں کچھ آیا تھا، اسی لیے کمینگی سے مسکراتے اس نے اچانک خانی کا نقاب کھینچا تو اسی لمحے خانی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اس سے بہت پہلے وہ پلٹ کر خانی کو مارتا، خانی کا چہرہ دیکھ کر پھتر ہو گیا۔ یہ چہرہ پہلے کہیں دیکھا تھا اس نے۔ خانی اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ وہ کچھ ایسا کرے گا، کیونکہ آج تک کسی لڑکی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اس کے راستے میں آتا، کجا کے نقاب اتارنا۔ رومان نے کچھ بولنا چاہا لیکن اسی وقت شاہویر بول پڑا۔ ابھی جا رہا ہوں مس خانی، پر اب تم سے دشمنی پرسنلی ہو گئی ہے، تم اسے تھپڑ کا بدلہ میں اپنے بستر پر لوں گا۔ سر میری بات سن ایک دفعہ، رومان آپ کی غداری ثابت ہو چکی ہے۔ وہ بولتے کچھ سونے بغیر چلا گیا، جبکہ رومان سر پر ہاتھ رکھتے صوفے پر بیٹھی۔ خانی پریشانی سے اسے دیکھنے اس کے پاس بیٹھی۔ کیا ہوا آپی، یہ آپ کا باس ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ آپ نے کون سی غداری کی ہے؟ پھر رومان نے اسے ساری بات بتائی۔ خانی سنتے پریشان ہو گئی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپی، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ شاہویر گھر آیا تو لانچ میں اسے اپنی ماں باپ مل گئے تھے۔ وہ تھوڑا چونکا تھا لیکن ظاہر کیے بغیر ان کی طرف بڑھا۔ آج آپ دونوں ایک ساتھ؟ وہ بولتے صوفے پر بیٹھا۔ عالم صاحب شاہویر سے کچھ سال ہی بڑے لگتے تھے۔ وہ دونوں جب ساتھ ہوتے تو باپ بیٹے کے بجائے بھائی لگتے۔ مسٹر عالم نے خود کو بہت مینٹین کر رکھا تھا۔ شاہویر تم فیکٹری وزٹ پر کیوں نہیں آئے؟ مسز عالم اسے ناراضگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ موما آپ جانتی ہیں کہ مجھے اپنی فیکٹری کے علاوہ کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے، میری فیکٹری بھی تمہاری ہی ہے، مسز عالم بولی۔ اور میری بھی، مسٹر عالم بولے۔ ان کا جولری برانڈ تھا۔ مجھے آپ دونوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان دونوں نے گہرا سانس لیتے اسے دیکھا۔ شاہویر، مسز عالم نے اسے پکارا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر انہیں دیکھنے لگا۔ گھر آتے اس کا انداز ایسا ہی ہو جاتا تھا۔ مسز عالم نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہویر اٹھ گیا۔ مسٹر عالم کو کچھ فرق نہ پڑا، البتہ مسز عالم کافی خفا نظر آ رہی تھی۔ وہ لانچ پار کرتے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا۔ راہداری میں چلتے پہلے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اس کا کمرہ پرتعیش تھا، ہر چیز نفاست سے اپنی جگہ پر رکھی تھی۔ فرش سے لے کر کانچ کے ڈیکوریشن پیس تک چمک رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے سامنے ایک خالی جگہ تھی، جہاں ایک صوفہ اور ایک کرسی رکھی تھی۔ غالباً یہ سٹنگ ایریا تھا۔ شمالی دیوار کے ساتھ بیڈ تھا۔ اس کے سامنے دیوار پر بڑی سی LED تھی۔ بیڈ کی دائیں جانب کھڑی تھی، بائیں جانب بکس ریک رکھی تھی۔ دروازے کے سامنے 2 دروازے وقفے وقفے سے بنے تھے۔ ان میں ایک دروازہ واش روم کا تھا جبکہ دوسرا ڈریسنگ روم کا تھا۔ بیڈ کے سامنے کے حصے پر قالین بچھا تھا، باقی فرش یوں نہیں تھا۔ فٹائی کی نوٹ ڈھیلی کھولتے صوفے پر پھینکتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ ڈریس سلیکٹ کرتے ہوئے درمیانی دروازہ کھولتے واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہوتے شرٹ لیس ہی بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ اس نے آج کافی عرصے بعد خانی کو دیکھا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ان کی 4 سال پہلے کی ملاقات چلنے لگی۔ آج خانی کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور شاہویر کا آخری۔ خانی اپنے دھیان میں چلتے ہوئے آ رہی تھی جب تیز تیز چلتے فون پر ٹائپ کرتے شاہویر سے ٹکرا گئی۔ خانی گردن موڑتے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اوئے اندھے ہو کیا؟ خانی اسے دیکھتے بولی۔ زبان پر قابو تو اب بھی نہیں تھا، تو پہلے کیسا ہوتا؟ محترمہ میرے راستے سے ہٹے، مجھے جانا ہے، وہ نیچے سے فون اٹھاتے ہوئے بولا۔ کس خوشی میں؟ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیوں ٹکرائے؟ ہاں نہیں، تم لڑکوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اس وقت اس نے چادر لے رکھی تھی، چہرہ کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ جب دیکھو لڑکیوں سے ٹکراتے رہتے ہو، کوئی اور کام نہیں ہے زندگی میں تم لڑکوں کو سوائے ہم لڑکیوں کی زندگی حرام کرنے کی؟ محترمہ ایسا بھی کیا ہو گیا جو آپ مجھے باتیں سنا رہی ہیں؟ وہ اپنے غصے پر ضبط کرتے بمشکل تمیز برقرار رکھتے ہوئے بولا۔ تم مجھ سے جان بوجھ کر ٹکرائے ہو۔ چلو میں تو نیو اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن تم نیو تو نہیں لگ رہے، تو پھر تم کہاں دیکھ رہے تھے؟ یقیناً تم جان بوجھ کر ٹکرائے ہو۔ لڑکیوں سے بات کرنے کا کافی پرانا حربہ ہے تم دو مردوں کا۔ دیکھو لڑکی، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ وہ بھی اب ساری تمیز سائڈ پر رکھتے بولا تھا۔ راستے میں آیا کون تھا، میں یا تم؟ تم آئے تھے میرے راستے میں، میں تو اپنے دھیان اپنی کلاس میں جا رہی تھی۔ لڑکی تم نے چپ ہونا نہیں سکھایا کیا؟ یا تمہیں تمہارے ماں باپ نے یہ نہیں سکھایا کہ باہر کیسے رہتے؟ پہلی بات تو یہ کہ میری زبان میری مرضی، میں بولوں یا نہ بولوں میری مرضی چلے گی۔ اور دوسرا، مجھے میرے ماں باپ نے کیا سکھایا ہے اس کی چھوڑو، پہلے تم بتاؤ کہ تمہیں تمہاری ماں نے یہی سکھایا کہ راہ چلتی لڑکیوں سے ٹکراتے پھرو؟ میں جان بوجھ کر نہیں ٹکرایا تھا بدتمیز لڑکی، میں موبائل دیکھ رہا تھا، کسی کو میسج کر رہا تھا، سمجھی؟ شاہویر، خانے کے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز آئی۔ شاہویر اسے دیکھتے خانے کو چھوڑتے اس کی طرف بڑھا۔ خانی پلٹتے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ تارا، شاہویر نے بولتے اس کے ہاتھ پکڑے تھے۔ یقیناً وہ اسے ہی میسج کر رہا تھا۔
خانی پل میں سمجھ گئی تھی کہ ان دونوں کا کیا رشتہ ہے، جبکہ تارا خانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے شاویر جس سے تم بات کر رہے تھے؟ ارے اس سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ یہ لڑکا ابھی مجھے چھیڑ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ ٹائم بلکہ نہیں، اس نے کہا تھا کہ رات گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے غصہ کیا تو مجھے کہنے لگا کہ میرا باپ بہت امیر ہے، تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا۔ وہ لڑکی آنکھوں میں حیرانی لیے کبھی اسے اور کبھی شاہویر کو دیکھتی، جبکہ شاہویر صدمے سے خانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ پھر میں نے کہا کہ بھائی میری ساری خواہشات میں خود پوری کر لوں گی، تم ہٹو میرے راستے سے۔ تب یہ آپ آ گئی۔ وہ بولتی چپ ہو گئی، اب اس کا سارا غصہ نکل چکا تھا۔ شاہویر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ میرے ہوتے ہوئے تم لڑکیاں چھیڑتے ہو؟ ابھی ایک کو ایسا کہا ہے، نہ جانے کتنوں کو چھیڑ چکے ہو، اور شاید کسی کے ساتھ رات بھی گزار چکے ہو۔ تارا تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ بے وفائی کیوں کروں گا؟ میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں۔ یہ لڑکی نہ جانے کیوں جھوٹ بول رہی تھی۔ دیکھو بہن، آپ مجھے نہیں جانتی ہیں، میں آپ کو نہیں جانتی، تو میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ خانی تارا کو دیکھتے بولی۔ تارا کے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی شاویر، مجھے اگر اتنا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تمہاری نیچر اس طرح کی ہے تو میں کبھی تمہارے پرپوزل کا جواب ہاں میں نہ دیتی۔ وہ بولتے باہر کی جانب بھاگ گئے۔ شاہویر ایک نظر خانی کو دکھتا تارا کے پیچھے بھاگا۔ تارا یار میری بات تو سنو، وہ بولتے بھاگ رہا تھا۔ پیچھے خانی ہنس پڑی۔ بیڈ پر لیٹے شاہویر کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ اسی دن تارا واپس لندن چلی گئی تھی۔ شاہویر سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر گئی تھی۔ وہ اپنی صفائی میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن تارا نے کسی بات کا یقین نہ کیا۔ مس خانی، کافی سالوں بعد آخر تم میرے سامنے آ ہی گئی ہو۔ مجھ پر الزام لگایا تھا نا، اب تمہیں برباد نہ کیا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ تصویر میں اس کا چہرہ لاتے ہوئے بولا، اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ اگلے دن رومان اس کے آفس میں موجود تھی۔ مس رومان، آپ یہاں کیوں آئیں گے؟ آپ کے معاملے کو پولیس خود دیکھ لے گی۔ سر آپ میری بات پوری سنیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ باس آپ کو میری بات سننی چاہیے، وہ جھنجھلاتے بولی۔ شاہویر ٹیبل پر ہاتھ مارتے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے اور آپ کی بہن نے میرا بہت نقصان کیا ہے، آپ دونوں کو اس کی بھرپائی کرنی ہوگی۔ آپ کو ابھی تک پولیس میں اس لیے نہیں دیا کہ آپ کو آج اپنی بہن کے نکاح میں گواہ بننا ہے۔ شاہویر کی بات سنتے رومان چونکی۔ میری بہن کا نکاح؟ لیکن میری بہن کا تو کوئی نکاح نہیں ہے آج، وہ بھی میرے ساتھ۔ بستر پر بدلا؟ وہ اس کی بات یاد کرتی بڑبڑائی۔ بالکل نہیں سر، اگر آپ نے میری وجہ سے میری بہن کی زندگی برباد کرنا چاہی تو میں پولیس کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ شاہویر چلتے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مس رومان، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے روک سکتی ہیں؟ آپ کی بہن خانی نے 4 سال قبل میرا بہت نقصان کیا تھا، اس کی سزا بھی تو اسے ملنی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کا اور خانی کا کیا لنک ہے، لیکن اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ وہ ابھی چھوٹی ہے، نہ سمجھے، بغیر کچھ سوچے کچھ بھی بول دیتی ہے۔ پلیز، وہ کچھ بھی کر دیتی ہے اور اسی وجہ سے میرا نقصان ہوا ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے اس کا نکاح کرواتے تو میں آپ کی سزا معاف کر دوں گا۔ مجھے سزا منظور ہے سر، لیکن اپنی بہن کو قربانی کا بکرا نہیں بناؤں گی۔ وہ بولتے باہر نکل گئی۔ شاہویر نے مٹھیاں بھیجی۔ میں بس شکل سے ہی شریف دکھتا ہوں۔ نہیں، وہ بڑبڑایا۔ رومان لاؤنج پہ داخل ہوتے پیچھے آتی خانی کو دیکھتے بولی، خانی تم شاہویر سر سے کب ملی تھی؟ میں اس سے نہیں ملی، وہ ناسمجھیسے سے دیکھتے بولی۔ تم نے شاہویر کا کوئی نقصان کیا ہے، اس وجہ سے وہ اب تمہارے پیچھے پڑ گیا۔ یاد کرو اور بتاؤ مجھے کہ تم نے کیا کیا ہے تاکہ میں کچھ سوچ سکوں۔ اسی وقت کوئی فلیٹ کا دروازہ کھولتے اندر آیا۔ تم نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا؟ وہ چلتے خانی کو دیکھتے بولی۔ 2 قدم چلتے اسے شاہویر نظر آیا۔ خانی بھی اسے دیکھتے حیران ہوئی۔ اسے شاہویر دیکھا دیکھا لگ رہا تھا، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا تھا۔ سر پلیز آپ میری بہن کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، رومان خانی کو اپنے پیچھے کرتے بولی۔ شاہویر نے بیگ سے پسٹل نکالتے رومان کے ماتھے پر رکھی۔ پسٹل دیکھتے وہ دونوں ڈر گئی۔ خانی 1 منٹ ہے، سوچ لو کہ کیا کرنا ہے۔ اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو میں رومان کو مار دوں گا۔ اگر مجھے مارنے کے بعد آپ کا نقصان پورا ہوتا ہے تو مار دے، لیکن خانی ایسا نہیں کرے گی۔ خانی تمہارا وقت شروع ہو چکا ہے۔ خانی اسے صورتحال سے گھبرا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کروں گی نکاح، بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ بول گئی۔ خانی بکواس بند کرو، ابھی تم چھوٹی ہو۔ رومان غصہ اور پریشان سے چیخ رہی تھی۔ خانی کی بات سنتے شاہویر نے پسٹل نیچے کرتے بیگ پر ارسایا۔ سر آپ پلیز خانی کو معاف کر دیں، مجھے سزا دینی ہے تو بے شک دے دیں، لیکن میں نے آپ کا اصلی فارمولا فیض کو نہیں دیا تھا۔
سر میں نے آپ کا ریجیکٹ کیا فارمولا اسے دیا تھا، وہ تیزی سے بولی۔ شاہبیر اس کی بات سنتے ہلکا سا چونکا تھا۔ مس رومان، میں خانی کو آپ کی وجہ سے اپنی نکاح میں نہیں لے رہا، اس نے خود میرا نقصان کیا ہے۔ 5 بجے تک مولوی آ جائے گا اور 7 گواہ بھی، شرافت سے نکاح ہونے دو۔ نہیں ہونے دوں گی، میری بہن ہے خانی، میرا اکلوتا رشتہ، اس کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی آپ کو۔ خانی کو بالآخر یاد آ ہی گیا تھا کہ شاہبیر کس نقصان کی بات کر رہا تھا۔ 4 سال پہلے اس نے بدلہ لینے کے لیے وہ سب کیا تھا۔ خانی محترمہ، کیا آپ چاہیں گی کہ میں آپ کی بہن کو مار دوں؟ نہیں، میں نکاح کے لیے حامی بھر چکی ہوں، وہ بولتے رومان کے پیچھے سے نکلتے آگے آئے۔ خانی، رومان نے اس کا بازو پکڑتے اس کا رخ موڑتے بولا۔ خانی نے آنکھیں چھپکتے سے تسلی دی، پھر پلٹتے شاہبیر کو دیکھتے بولنے لگی، ٹھیک ہے میں نکاح کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری شرط مانوں گا؟ تمہیں ماننی ہوگی، کیونکہ تم آپ ہی کی جان تو نہیں لے سکو گے، اتنا میں جانتی ہوں، اس لیے اگر مجھ سے نکاح کرنا ہے تو میری شرط ماننی ہوگی۔ خانی کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ الفاظوں کے ساتھ اچھی تھی۔ زیادہ بولنے والوں کو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ انہیں الفاظ استعمال کرنا آ جاتے ہیں۔ شاہبیر اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم جانتی ہو کہ میں رومان کی جان نہیں لوں گا تو پھر نکاح کے لیے کیوں حامی بھر رہی ہو؟ میں کوئی خطرہ نہیں لینا چاہتی نا۔ اچھا بتاؤ کیا شرط ہے؟ وہ طنزیہ مسکراتے بولا، تم میری مرضی کے بغیر میرے قریب نہیں آؤ گے۔ تمہیں اپنے قریب رکھنے کے لیے نکاح نہیں کر رہا، بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر ٹھیک ہے، کل رات تم کچھ کہہ رہے تھے، اس لیے یہ شرط رکھی، یہ سب تو نکاح کے بعد دیکھیں گے۔ وہ دل میں بولا۔ چند پل بعد نکاح خواں آ گیا۔ خانی تمہارا دماغ خراب ہے، کیا کر رہی ہو؟ تسلی رکھیں آپ ہی، کچھ ہی دن بعد آپ کا یہ باس مجھے خود چھوڑ کر آ جائے گا، میں اس کا اتنا جینا حرام کروں گی کہ یہ پچھتائے گا۔ لیکن خانی تسلی رکھیں، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کا جینا حرام کرتا ہے۔ شاہبیر اس کی بات سنتے دل میں بولا تھا۔ مولوی کے ساتھ شاہبیر کا اکلوتا دوست ریان بھی تھا، وہ بھی کنفیوز تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کی کارروائی مکمل ہو گئی تھی، نکاح خواں جا چکا تھا۔ چلو اپنا ضروری سامان لے لو، شاہبیر بولا۔ کیوں شوہر صاحب، مجھے نئے کپڑے نہیں لے کر دے سکتے کیا؟ اتنے غریب ہو؟ رومان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے دبایا تھا۔ وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ وہ دونوں دوسرے صوفے پر بیٹھی تھی۔ نکاح کرنے کے لیے یہ تیز ترار لڑکی ہی ملی تھی تجھے اپنی 29 سالہ زندگی میں؟ ریان اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ چپ کر، شاہبیر نے آہستہ آواز میں اسے خاموش ہونے کا کہا، پھر خانی کی طرف دیکھا۔ خانی صاحبہ، آپ میری محبوب بیوی نہیں ہیں، بھول گئیں؟ نہیں شوہر صاحب، بہت اچھے سے یاد ہے کہ آپ نے کس کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے، وہ جتانے والے انداز میں بولی۔ شاہبیر نے مٹھیاں بھینجی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے شاہبیر؟ ریان حیرانی سے بولا۔ سچ کہہ رہی ہے، وہ بولتے اٹھا۔ چلو چلیں، میں خانی کا ضروری سامان لے آتی ہوں، رومان بھی اٹھتے بولی، جبکہ شاہبیر نے اٹھتے خانی کو کلائی سے پکڑا اور باہر کی طرف بڑھا۔ اس کے صبر کا پیمانہ اتنا ہی تھا۔ ریان بھی پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا، رومان کے آنسو آنے لگے تھے۔ آپ بھابھی کا سامان لے آئیں اور میں کوشش کروں گا کہ شاہبیر بھابھی کو کوئی تکلیف نہ دے، رومان کو روتے دیکھ کے وہ اسے تسلی دینے والے انداز میں بولا۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر چلی گئی۔ چھوڑ کمین انسان، خانی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی۔ وہ اسے اپنی گاڑی کے ساتھ پٹختے اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے بولا، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نرم رویہ رکھوں گا؟ بالکل نہیں، مجھے ایسی کوئی امید بھی نہیں ہے، وہ اپنا چہرہ پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ شاہبیر کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میرے سامنے نا ذرا اپنی زبان قابو میں رکھنا۔ کیوں رکھو اپنی زبان قابو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہی ہوں، میری زبان میری مرضی، وہ اسے دیکھتے نڈر انداز سے بولی۔ شاہبیر نے زور سے گاڑی پر ہاتھ مارا۔ ارے آرام سے شوہر صاحب، گاڑی خراب ہو جائے گی، ابھی تو بس شروعات ہے، آگے دیکھیے میں آپ کا خون کیسے جلاتی ہوں، اس سے پہلے ہی میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ آج کی رات تمہاری زندگی کی سب سے منحوس رات ہوگی اور اس بات کو میں یقینی بناؤں گا۔ پیارے شوہر صاحب، آپ شاید ہماری شرط بھول گئے ہیں، وہ آخر پٹپٹاتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا میں اتنا اچھا نظر آتا ہوں جو اس شرط کو مانوں گا؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہاری بات مانوں گا؟ اس کی بات سنتے خانی کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ تم اپنی بات سے مکر رہے ہو شاہبیر، وہ غصے سے بولے۔ شاہبیر ہلکا سا ہنسا، پھر اسے بازو سے پکڑتے گاڑی میں دھکیل دیا۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، وہ گاڑی میں بیٹھتے شاہبیر کو دیکھتے چیخیں۔ اپنے گلے کو تھوڑا آرام دو، پوری رات ہے چیخنے کو، وہ بولتے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے گھر میں گاڑی روک چکا تھا۔ گاڑی سے نکلتے اس نے خانی کو باہر نکالا جو گھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ابھی دن کا 1 بجا تھا، یقیناً گھر میں کوئی نہیں تھا۔ خانی نے اپنا بازو چھڑوایا۔
تمہارا گھر تو پیارا ہے، اس نے ارد گرد دیکھتے تعریف کی۔ اب اندر چلیں گی محترمہ ملکہ صاحبہ؟ وہ تنزیہ بولا۔ ضرور میرے غلام، وہ بھی اسی کے انداز میں بولتے آگے بڑھی۔ شاہویر نے سب سے گہری سانس لی۔ وہ دونوں چلتے اندر داخل ہوئے۔ لام سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ گھر میں کون ہے؟ خانی سے دیکھتے بولی۔ وہ خود بھی حیران تھا۔ پتہ نہیں، وہ بولتے آگے بڑھا۔ لانچ میں اس کی پھپھو اور تارا بیٹھی تھی۔ وہ آج 4 سال بعد واپس پاکستان لوٹی تھی۔ شاہویر اسے دیکھتے حیران ہوا۔ تارا اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن خانی کو دیکھتے اس کے مسکراتے لب سکڑے۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ خانی بھی تارا کو پہچان گئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ مسٹر عالم بولے۔ آپ یقیناً میرے سسر جی ہیں۔ دراصل آج ہی شاہویر نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ دراصل ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو اس لیے نکاح کر لیا۔ اس نے بولتے تارا کو دیکھا جو شوقی نظروں سے شاہویر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شاہویر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ قسمت کے مذاق کو کیا کہے۔ اگر یقین آئے تو شاہویر کے پاس نکاح نامہ بھی ہے۔ شاہویر، آپ چپ کیوں ہیں؟ انہیں دکھائیں نا نکاح نامہ۔ تم چپ کرو، وہ خانی سے بولا۔ ایسے کیسے چپ کرو؟ مانا کہ آپ کے مہمان آئے، لیکن سچ تو بتائی نا آپ نے خود ہی تو کہا تھا ابھی نکاح کر لیتے، اور میرے ماں باپ اپنے تنگ نظر نہیں ہیں کہ تمہیں قبول نہ کریں گے۔ نکاح کے بعد انہیں تمہارے مڈل کلاس ہونے سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اسے دیکھتے بولے۔ شاہویر کا دل چاہا کہ اسے کوئی ایسی چیز ملے جس سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے خانی کا منہ بند کر سکیں۔ آپ کون ہیں؟ مسز عالم خود کو تھوڑا سنبھالتے ہوئے بولی۔ اب جوان بیٹا نکاح کرایا تو وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ میں خانی ہوں۔ آپ رومان کو جانتی ہیں، جو شاہویر کی سیکرٹری تھی؟ میں ان کی چھوٹی بہن ہوں۔ دراصل ایک روز آپ ہی آفس نہیں گئی تھی، ان کی جگہ میں گئی تھی، تبھی شاہویر کو مجھ سے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو گیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ خانی تم چپ کرو، مجھے بات کرنے دو، شاہویر بولا۔ تارا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ خانی جھوٹ ایسے بول رہی تھی کہ سب کو یقین آ گیا تھا۔ اتنے میں ریان اور رومان بھی آ گئے۔ شاہ، آپ تو بول ہی نہیں رہے، بتائیں نا سب کو۔ تم چپ کرو گی تو ہی میں کچھ بولوں گا نا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ خانی نے اچھے بچوں کی طرح منہ پر انگلی رکھتے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ ارے آنٹی، آپ کب آئیں؟ ریان پھپھو کو دیکھتے بولا۔ خانی رومان کو دیکھتے مسکرائی۔ شاہویر، یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے۔ تم نے ہم سے پوچھے بغیر نکاح کیسے کیا؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارا تارا کے ساتھ رشتہ طے ہے، تم کیسے ایسا کر سکتے ہو؟ ابھی کے ابھی اس لڑکی کو فارغ کرو۔ یہ یقیناً تمہارے پیسے کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہے۔ ان جیسی لڑکیاں کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی، مسٹر عالم بولے۔ شاہویر حیران ہوا۔ اس کا اور تارا کا رشتہ کب طے ہوا؟ وہ سوچے کیا؟ ڈیڈ، وہ بھی کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ خانی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ سب حیران ہوئے۔ میں نے کہا تھا شاہویر کہ آپ کے بابا قبول نہیں کریں گے۔ میں مڈل کلاس لڑکی ہوں اور امیر لوگ ہماری کلاس کی لڑکیوں کو گولڈ ڈگر سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ اپنے ڈیڈ پر بہت یقین تھا کہ وہ مان جائیں گے۔ پلیز شاہویر، مجھے چھوڑیے گا مت۔ اگر آپ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں تو میں ابھی چلی جاتی ہوں، لیکن پلیز مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گی، پلیز۔ شاہویر اس کے بہتے آنسو دیکھ کے مزید حیران ہوا۔ اس کی ڈرامے بازی پر رومان اور ریان بھی حیران ہوئے۔ شاہویر، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے نا؟ وہ شاہویر کا ہاتھ پکڑتے بولا۔ مسٹر عالم بھی حیران تھے، یعنی خانی کا ڈرامہ سچ لگ رہا تھا۔ خانی، میں بات کر رہا ہوں، وہ اسے دیکھتے نرم لہجے میں بولا۔ بیٹھو سب، ہم مل کر اس معاملے کو دیکھتے ہیں، پھپھو بیگم بولی۔ ان کی بات سنتے عالم صاحب بیٹھ گئے۔ ان کے دیکھا دیکھی مسز عالم بھی بیٹھ گئی۔ ان کے ساتھ شاہویر بیٹھا۔ خانی نے اس کی شرٹ ایسے پکڑ رکھی تھی جیسے اسے خوف ہو کہ وہ اسے خود سے دور کر دے گا۔ ریان اور رومان بھی بیٹھ گئے۔ خانی، نام بتایا تھا نا تم نے؟ وہ خانی سے مخاطب ہوئی۔ اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ پہلے رونا بند کرو۔ اگر شاہویر نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ لیکن آپا، مسٹر عالم کچھ بولنے لگے، لیکن پھپھو نے ہاتھ اٹھاتے انہیں روک دیا۔ عالم، یہ زندگی شاہویر کی ہے، اسے اپنا لائف پارٹنر خود چننے کا حق ہے۔ خانی نے اپنے آنسو پوچھ لیے تھے۔ آپ دونوں کے نکاح میں گواہ کون تھا؟ میں تھی، رومان بولی۔ میں بھی تھا، اور ساتھ مولوی صاحب کے 2 لوگ تھے، وہ گواہ بنے تھے، ریان بولا۔ ٹھیک ہے، اب شاہویر نکاح کر چکا ہے تو ہمیں خانی کو اپنی بہو تسلیم کرنا ہوگا۔ لیکن آپا، ہم ان کے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں بتاتی ہوں، میرے ماں باپ اپنے والدین کے اکلوتے تھے، اس لیے ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ خانی کے پیدا ہونے کے 1 مہینے بعد ہمارے والد کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ ہماری والدہ کو 2 سال پہلے کینسر ہو گیا۔ ہمارے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ بچ نہیں سکی۔ اس لیے خانی کے خاندان میں بس میں ہی ہوں۔ مسز عالم جانتی ہے مجھے، اور شاہویر بھی۔ اگر آپ کو ہمارے بارے میں کچھ شک و شبہات ہیں تو ہمارے پڑوسی سے پوچھ لیجیے گا،
بے شک چھوٹے خاندان سے ہے لیکن عزت دار ہے۔ رومان کچھ تفصیل سے بولی جبکہ خانی اپنے باپ کا سنتے حیران ہوئی۔ اس نے آج تک کبھی ان کا ذکر نہیں سنا تھا۔ چلے ٹھیک ہو گیا، میں شاہویر کے پھپھو ہوں اور اب سے آپ دونوں کی بھی پھپھو ہوں۔ یہ میری بیٹی تارا ہے۔ پھپھو کیا سچ میں شاہویر اور تارا کا رشتہ طے تھا؟ خانی چہرے پر خوف لیے بولی۔ اس نے ابھی بھی شاہویر کی شرٹ پکڑ رکھی تھی۔ طے تھا لیکن اب نہیں ہے، اب تم شاہویر کی بیوی ہو۔ انکل آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ وہ مسٹر عالم کو دیکھتے بولی۔ اگر مجھے کوئی اعتراض ہوا بھی تو؟ عالم آپا تنبیہ انداز سے بولے۔ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم میرے بیٹے کی پسند ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم 2 دن بعد ایک اچھا سا ولیمہ رکھ لیتے ہیں تاکہ سب کو علم ہو جائے۔ شاہویر کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا بولے۔ وہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکا تھا۔ اگر سارا معاملہ طے ہو گیا تو شاہویر خانی کو کمرے میں لے جاؤ۔ جی پھپھو، وہ اٹھتے بولا۔ رومان نے خانی کو ایک بیگ پکڑایا۔ یہ کیا ہے رومان؟ مسز عالم بولی۔ خانی کی کچھ ضروری چیزیں ہیں، کپڑے، موبائل وغیرہ۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اب خانی ہمارے گھر کی بہو ہے۔ شادی کے بعد لڑکی میکے کے پہنے کپڑے استعمال نہیں کرتی۔ میں خانی کے لیے سب آرڈر کر دیتی ہوں۔ اوکے، میں موبائل دے دیتی ہوں، وہ بھی نیا آ جائے گا۔ مسز عالم بولی۔ آنٹی موبائل میرا ڈیٹا ہے، دراصل 2 ہفتے بعد میری آخری سیمسٹر فائنل پیپرز ہیں نا، اسی لیے۔ خانی بولی۔ ٹھیک ہے رکھ لو۔ رومان نے اسے 2 رجسٹر دیا اور موبائل لیپ ٹاپ دیا۔ وہ سامان ہاتھ پکڑے شاہویر کے ساتھ چلی گئی۔ اب میں بھی چلتی ہوں اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے خانی کو قبول کر لیا۔ رومان وہ باری باری دیکھتے بولی۔ بیٹا آپ گھر میں اکیلے رہیں گی؟ پھپھو بولی۔ جی اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں شفٹ ہو جاؤ۔ بہت شکریہ آنٹی، لیکن یہ میری بہن کا سسرال ہے اور میں اپنی بہن کے سسرال نہیں رہ سکتی۔ وہاں اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ یہاں رہو۔ آج کل اکیلی عورتیں بالکل محفوظ نہیں ہیں۔ میں سمجھتی ہوں آپ کی بات، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ میں اور خانی پہلے بھی اکیلے رہتی تھی، اس لیے مجھے پریشانی نہیں ہوگی۔ پہلے آپ دونوں ایک ساتھ رہتی تھی، لیکن ابھی آپ اکیلی ہو، وہاں خطرہ ہو سکتا ہے۔ رومان ہلکا سا مسکرائی۔ آنٹی بہت شکریہ، لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتی ورنہ مجھے برا لگے گا۔ رومان آپا ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم یہیں شفٹ ہو جاؤ، اکیلے رہنا محفوظ نہیں ہے۔ مسز عالم بولی۔ میم میں یہ کیسے یہاں رہ سکتی ہوں؟ مطلب مناسب نہیں ہے نا، شادی کے بعد لڑکی کے گھر سے کون سسرال آ کر رہتا ہے؟ مطلب عجیب ہے یہ۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ مسز عالم اٹھی اور اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ تم ابھی بھی عالم کی باتوں کو سوچ رہی ہو، لیکن یقین کرو اگر تم یہاں رہو گی تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، ورنہ خانی بھی پریشان ہوگی تمہاری سیفٹی کو لے کر، اس لیے یہیں رہو اب سے۔ ریان رومان کے ساتھ جاؤ، اس کا جو ضروری چیزیں ہیں وہ لے آؤ۔ وہ ریان کو دیکھتے بولی۔ اور ہاں کپڑے مت لانا، وہ میں تم دونوں کے لیے منگوا دیتی ہوں۔ وہ رومان کو دیکھتے بولی۔ نہیں میم، آپ مجھے یہاں رہنے کو جگہ دے رہی، یہی بہت ہے، باقی ساری چیزیں میں اپنی استعمال کروں گی۔ جاؤ ریان اس کے ساتھ۔ جی آنٹی۔ وہ بولتے آگے بڑھا۔ رومان کی اس کے پیچھے چلی گئی۔ آگے دونوں بہنیں ہمارے گھر، میں جانتا ہوں یہ صرف ہمارے پیسے کے پیچھے ہے۔ عالم بس کرو، اتنا شک کرنا اچھا نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی شک ہے تو ان کے پڑوسیوں اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں، معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کی لڑکی ہے۔ آپا بولی۔ واہ، داد دینی پڑے گی تمہاری اداکاری کو۔ شاہویر کمرے میں آتی بولا۔ میں نے کہا تھا نا کہ جینا حرام کر دوں گی تمہارا۔ وہ بھی اسے دیکھتے محفوظ انداز میں بولی۔ لیکن یہ زیادہ دن نہیں چلے گا، جانتی ہو تم اس سے پہلے ہی مجھے چھوڑنے پر مجبور ہو جاگے۔ وہ آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے بولی۔ یہ وقت بتائے گا کہ کون مجبور ہوتا ہے۔ خانی ہلکا سا ہنسی۔ میرے پیارے شوہر صاحب، ذرا خود پر ضبط رکھیے گا، کیونکہ میرے پاس ایک ہی ٹیلنٹ ہے اور وہ ہے زبان۔ مجھ سے اچھی زبان کوئی نہیں چلاتا۔ دیکھ لیجیے گا آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو خانی محترمہ۔ وہ اس کا بازو پکڑتے جھٹکا دیتے بولا۔ خانی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے خود کو اس کے ساتھ ٹکرانے سے بچایا۔ پہلے تو تم میرا بازو چھوڑو اور دور ہٹ کر بات کرو۔ ابھی تو دور ہو رہا ہوں، رات کو کیسے دور رکھو گی؟ وہ بازو چھوڑتے بولا۔ یہ رات کو دیکھیں گے۔ شاہویر ہلکا سا مسکرایا۔